لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اس بات کا احساس دلایا کہ جو بہت بڑی نعمتیں اللہ اسے عطا کی ہیں وہ سواری ہے۔ تو کہا جب تم سواری پہ ٹک کے بیٹھ جاؤ تو پھر کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات پاک جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کیا، میرے کنٹرول میں کیا، حالانکہ میرے اندر تو یہ ہمت نہیں کہ میں اسے کنٹرول کر سکوں، اور لوٹ کے مجھے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ جب ایک انسان کو اللہ منزل تک پہنچاتا ہے اور پھر منزل سے واپس اپنے گھر تک لاتا ہے تو اس اللہ الا رحمتا منا ومتاعا الہین، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اس پہ، اور اللہ نے اسے ایک وقت تک موقع دیا ہے۔ اور کہتا ہے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اگر میں چاہتا تو رستے میں غرق کر دیتا، تمہاری آواز بھی گھر والوں تک نہ پہنچتی۔ ہم نے ہفتے کے دن یہاں جنازہ پڑھا، ایک اچھا بلا خاندانی آدمی اپنے گھر سے گیا، نہ معلوم کہاں گرا، کہاں فوت ہوا، کیسے دفن ہوا۔ 7 دن کے بعد گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہمارا بھائی فوت ہو گیا اور اسے امانتاً دفن کر دیا گیا۔ اس لیے انسان اگر نکلتا ہے، اگر واپس پلٹ آتا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ چاہیے تو یہ کہ انسان اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی کہ میں اپنے گھر خیر اور عافیت کے ساتھ واپس آ گیا۔ لیکن انسان کرتا کیا ہے؟ یہ اللہ کے جز بنانے شروع کر دیتا ہے۔ اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں ام اتخذ مما یخلق بنات، اگر اللہ نے اولاد چننی ہی ہوتی تو اپنی مخلوق میں سے خود بیٹیاں چنتا، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ عزت دیتا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، جب ان میں سے کسی ایک کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اللہ کے لیے مثال بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے بیٹیاں جنی ہیں، ظل وجہہ مسودا، اس وقت ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں کہ میرے گھر بیٹی ہو گئی ہے۔
وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے میں پھٹ جاتے ہیں کہ میرے گھر بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ بعض ایسے بدنصیب ہیں، حالانکہ اولاد تو اللہ کی مرضی سے ملتی ہے۔ ہم پیچھے اسی صورت کے اندر یہ پڑھ آئے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، یہ ہبہ اللہ کا ہے، یہ تحفہ اللہ کا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ دونوں ہی دے دیتا ہے۔ میں جب مارکیٹ میں کام کرتا تھا، وہاں ایک حاجی نواب نامی شخص تھا، فوت ہو گیا۔ اسی اللہ نے ایک ہی بیٹی دی، بڑا رویا کرتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا بھی دے دے۔ تو وہیں پہ ایک شاہ صاحب تھے، ان کے 5 بیٹے تھے۔ وہ اسے کہا کرتے تھے، حاجی نہ مانگا کر، میں کہتا ہوں میرے 5 ہیں، 5 کو آگ لگ جائے مر جائیں یہ۔ یعنی وہ اپنے بیٹوں سے اتنا تنگ تھا۔ تو یہ جو بھی اللہ دیتا ہے یہ اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے۔ تو کہا اللہ کے لیے تو بیٹیوں کی مثال دیتے ہیں کہ اللہ نے بیٹیاں چنی کہ جبکہ وہ خود دینے والا ہے، تو اپنے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، یہ سمجھتے ہیں کہ تمہیں بیٹوں کے ساتھ عزت دیتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، یہ اب جب خوشخبری ان میں سے کسی ایک کو دی جاتی ہے جو اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں بیٹی کی، یعنی ظل وجهه مسودا وهو قدیم، ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور یہ غصے سے پھٹ پڑتے ہیں۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرٌ مُبِينٌ، حالانکہ ان بیٹیوں کی پرورش تو زیورات کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیورات عورت کی زینت ہے۔ یہ جو مرد اپنے ہاتھوں میں بریسلٹ، اپنے گلے میں زنجیریں اور دوسرے زیورات پہنتے ہیں، یہ ان کی زینت نہیں ہے۔ یہ اللہ قیامت کے دن مردوں کو عطا کریں گے جنت کے اندر۔ تو دنیا کے اندر تو عورتوں کی زینت یا انہیں زیورات سے کھلایا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ، اگر لڑائی ہو، کوئی بحث و تمہیس ہو تو عورت تو کر ہی نہیں سکتی، وہ تو بیچاری رو پڑتی ہے۔ تو اللہ نے اگر اپنی اولاد چننی تھی تو یہ کمزور ہی چنتا، یہ صنف نازک ہی چنتا۔ پھر کہتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، ہم نے ملائکہ کو بنایا، الذین هم عباد الرحمن، وہ تو رحمان کے بندے ہیں، اناثا، انہوں نے کہہ دیا یہ عورتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اشہدوا خلقہم، جس وقت میں فرشتوں کو بنا رہا تھا تم اس وقت وہاں حاضر تھے، تم دیکھ رہے تھے کہ میں نے انہیں لڑکیاں بنایا ہے، یہ لڑکے بنایا ہے۔ وقالوا لو شاء الرحمن، اللہ اکبر، ستکتب شہادتہم ویسألون، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی شہادت لکھ لی ہے۔ دیکھیں شہادت جھوٹی ہو یا سچی، جب شہادت دی جاتی ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، اگر شہادت جھوٹی ثابت ہو تو اسے سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے، ان کی شہادت میں نے لکھ لی ہے، وَيُسْأَلُونَ، قیامت کے دن پوچھوں گا کہ بتاؤ تم میرے پاس تھے جب میں نے فرشتے بنائے تھے، کہ تم نے فرشتوں کو انسا عورتیں بنا دیا؟ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، پھر انہی فرشتوں کی عبادت کرتے
کہتے اگر اللہ نہ چاہتا، وقالوا لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہتا، ما عبدناہم، ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ تو رحمان نے کب کہا تھا اس کی عبادت کرو؟ یعنی غلط کام بھی خود کرنا، الزام بھی دوسرے پہ لگا دینا کہ رحمان چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ تو رحمان نے تو قرآن میں بتا دیا، اس نے تو 1,24,000 نبیوں کو بھیج کے سب لوگوں کو بتا دیا کہ رحمان کا کوئی بیٹا نہیں، رحمان نے کوئی اولاد نہیں جنی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رحمان نے تو بتا دیا، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ جسے میں نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو۔ ما لهم بذلک من علم، یہ سب کچھ جو باتیں کرتے ہیں یہ علم کے بغیر ہے، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ انہم الا یخرصون، یہ فضول اٹکل پچو مار رہے ہیں کہ ایسے نہ ہوتا ایسے ہو جاتا، ایسے نہ ہوتا ویسے ہو جاتا۔ ام آتیناہم کتاب من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب دی تھی جس میں لکھا تھا کہ فرشتے عورتیں ہیں، یہ لکھا تھا کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں؟ فہم بہ مستمسکون، وہ اس سے تمسک، اسے چمٹے ہوئے تھے۔ کوئی میں نے ایسی دلیل دی ہے انہیں؟ اور نہیں دی تو یہ سب بکواس ہے جو کی جاتی ہے۔ یہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا جو کہتے ہیں نور من نور اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا جز ہے، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کو سمجھ کے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، الزام دنیا پہ کسی انسان پہ لگایا جائے تو اس کا غصہ نہیں جاتا، یار یہ کام میں نے کیا ہی نہیں، ایک بات مجھ میں ہے ہی نہیں، اس نے الزام کیوں لگایا مجھ پہ؟ انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ تو اگر ایک کمزور سا انسان اپنے اوپر لگنے والے الزام پہ غصے میں آ جاتا ہے تو رب پہ الزام لگائیں گے تو وہ غصے میں نہیں آئے گا۔ اللہ سب سے زیادہ ناراض اس پہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو چیلنج کرتا ہے، اللہ کی توحید پہ ضد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کو سمجھ اور اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔